السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ ناظرین، ہم ڈسٹرکٹ ملتان کے اندر موجود ہیں اور پولیٹیکلی کیا سچویشن ہے ڈیفرنٹ حلقوں کے اندر، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم ملتان کی بات کریں تو یہاں پہ ٹوٹل جو حلقے ہیں وہ ہیں 5۔ تو پہلا جو حلقہ تھا 148، اس کو ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر ڈسکس کر لیا۔ تو آج کے ویلاگ کے اندر جو ہے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں NA 149 کو۔ اگر ہم اس کے پرانے حلقہ نمبر کی بات کریں تو اس کا جو پرانا حلقہ نمبر تھا وہ تھا ہمارے پاس یہاں پہ NA 155۔ اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے تقریباً اپنے سارے امیدواران جو ہیں وہ فائنل کر لیے ہیں، ٹکٹس جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو اب سارے کے سارے جو امیدوار ہیں وہ میدان کے اندر موجود ہیں اور اپنی اپنی الیکشن کمپین جو ہیں وہ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم پارٹیکولرلی اس حلقے کی بات کریں تو یہاں پہ 2018 کے الیکشن کے اندر جو جیتنے والے امیدوار تھے وہ تھے عامر ڈوگر صاحب، جن کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا، اور انہوں نے یہاں سے 1,36,000 جو ہیں وہ ووٹ لیے تھے۔ تو وہ یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور ان کے جو کلوز امیدوار تھے پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق تھا، اور وہ تھے شیخ طارق رشید۔ انہوں نے یہاں سے تقریباً 81,000 جو ہیں وہ ووٹ یہاں سے لیے۔ تو اس طرح سے جو عامر ڈوگر صاحب ہیں وہ ایک بڑی لیڈ سے یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ تو اب صورتحال جو ہے جو اب 2024 کی اگر ہم بات کریں تو اب جو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ ابھی بھی عامر ڈوگر صاحب ہیں۔ اگر ہم ان کی سیاست کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جتنی بھی مشکلات آئی ہیں ابھی تک یہ اپنی پارٹی کے اندر موجود رہے ہیں، اور اچھے خاصے متحرک جو ہے وہ اپنے حلقے کے اندر رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی دور حکومت کے اندر جو ہے یہ اچھے خاصے اپنے علاقوں کے اندر جو ہے وہ کام بھی کرواتے رہے، اور PTI کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ کھڑے رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان کی بات کریں تو ابھی حلقے کے اندر جو ہے وہ فی الوقت کافی مضبوط جو ہے وہ امیدوار کنسیڈر کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے مقابلے کی بات کریں تو یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی، جیسا میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بتایا تھا کہ ملتان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے، کیونکہ یہاں پہ گیلانی فیملی جو ہے وہ موجود ہے، اور بڑے لمبے عرصے سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے یہاں پہ موجود ہیں۔ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن پھر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر چلے گئے۔ تو ملتان کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریاتی ووٹ ہے وہ بھی اچھا خاصا یہاں پہ موجود ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں سے اپنا اس دفعہ جو ہے امیدوار کھڑا کیا ہے، رضوان ہانس ہیں۔ ان کا اپنا جو ہے وہ ذاتی ووٹ بینک بھی یہاں پہ موجود ہے، پارٹی کا بھی جو ہے یہاں پہ ووٹ بینک موجود ہے۔ تو اس دفعہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ بھی جو ہے مقابلے کی دوڑ کے اندر ہوں گے۔ تو اگر یہاں سے ہم بات کریں پاکستان جو مسلم لیگ نواز ہیں ان کے کینڈیڈیٹ کی، تو پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ اپنا امیدوار کھڑا نہیں کر رہی۔ یہاں پہ انہوں نے IPP کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے۔ اس حلقے سے جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں، جو کہ IPP کے کرتا دھرتا ہیں، بڑے اہم رہنما ہیں ان کے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے لیکن پھر نااہل کر دیے گئے، لیکن پھر اب جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کے لیے اہل ہو گئے ہیں۔ تو وہ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور IPP کے جو ہیں وہ مشترکہ امیدوار ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ عامر ڈوگر صاحب کا اور جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کا یہاں پہ جو ہے وہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ اگر ہم جہانگیر ترین صاحب کی سیاست کی بات کریں تو وہ کیونکہ اس حلقے کے اندر نئے ہیں، ان کا اپنا حلقہ نہیں ہے، یہاں پہ ان کا اپنا جو ووٹ بینک جس کا اپنا پرسنل حلقے کی اگر ہم بات کریں وہ کیونکہ یہاں پہ نہیں ہے۔ عامر ڈوگر کا جو اپنا حلقہ ہے، یہاں کے ووٹر ان کو جانتے ہیں، پرسنلی جو ہے وہ ان سے ملتے رہتے ہیں۔ تو جہانگیر ترین صاحب کے لیے جو ہے یہ ایک نیا حلقہ ہے، وہ یہاں سے دوسرے حلقے سے ہے، کیونکہ وہ لودھنا سے ان کا تعلق ہے، وہ یہاں سے آ کے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو جہانگیر ترین صاحب کے لیے بھی جو ہے یہ بڑا ٹف الیکشن ہے، کیونکہ عامر ڈوگر جو ہیں بہت مضبوط امیدوار ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم عامر ڈوگر کی اس سے پہلے بھی سیاست کی اگر ہم بات کریں تو وہ اس حلقے سے جو ہے وہ جاوید ہاشمی جیسے بڑے مضبوط جو ہے وہ امیدوار کو یہاں سے ہرا چکے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو عامر ڈوگر صاحب ہیں وہ اس دفعہ کتنی جو ہے وہ ووٹ لے پاتے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب، کیونکہ اگر ہم جہانگیر ترین صاحب کی اوورال سیاست کی اگر ہم بات کریں تو وہ پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، ان ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت بنی تھی تو اس حکومت کو بنانے میں بھی جو ہے وہ ان کا کافی کردار رہا ہے، رول رہا ہے۔
तो इनकी जो प्रीवियस सियासी हिस्ट्री है अगर हम उसकी बात करें तो वैसे तो वो मजबूत उम्मीदवार हैं, एक अहम तरीन पाकिस्तान की सियासत के अंदर रहनुमा है। लेकिन अगर हम इस हल्के की पार्टिकुलरली बात करें तो अब यहाँ पे क्योंकि वो नए उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो यहाँ पे उनको सपोर्ट कर रही है। आप देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो वोटर है वो उनको क्या वोट देता है या वोट नहीं देता, या किस हद तक जो है वो पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं उसको यहाँ पे जो वहाँ पे पहले ऑलरेडी उम्मीदवार हैं वो इसको यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो मुकाबला जो है वो बहरहाल दिलचस्प रहेगा। तो उसके अलावा यहाँ पे अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें इन दी एंड, तो अगर हम जीत की पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आमिर डोगर जो हैं वो काफ़ी फेवरेट नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ जो हैं वो अपडेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें।